تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو، قرآنی قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کی خدمت میں تجویدی قواعد سیکھو اس سبق کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے قاعدے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو حرف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کی مثالیں بھی پیش کی گئی تھی۔ اب آج کی سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرف لین کا قاعدہ کیا ہے، حرف لین کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، حرف لین دو ہیں، واو اور یا۔ حرف لین دو ہیں، واو اور یا۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی واو پر جزم ہے تو اس کو واو ساکن کہیں گے۔ اسی طرح سے یا پر جزم ہے تو یا ساکن کہیں گے۔ تو یہاں پر واو اور یا بتایا گیا ہے، حرف لین واو اور یا ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو ان دونوں حروفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، جلدی پڑھیں گے، نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ حرف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جو معروف ہے اس آواز میں حرف لین کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واو ہے، حرف لین کتنے بتائے گئے؟ دو، واو اور یا۔ تو اب یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اس کو ہم جلدی بھی پڑھیں گے، نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور معروف آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیے، حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو۔ یہ جلدی بھی پڑھا ہے ہم نے، اور نرم آواز کے ساتھ پڑھا ہے اور معروف آواز میں پڑھا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لیجئے۔ ہا واو زبر حو، لام زبر ل، حول، حول، صاد واو زبر سو، میم پیش مو، صومو، کاف واو زبر کو، سا زبر س، کوس، را زبر ر، کوسر۔ تو گویا کہ یہاں پر کو پڑھا گیا، یہاں سو، یہاں سو، یہاں حو، یہاں پر او۔ اسی طرح سے آپ کو جہاں کہیں بھی واو پر جزم ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ حرف لین کا قاعدہ ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یہ حرف لین کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو نرم آواز سے، معروف آواز سے اور جلدی پڑھنا ہوگا۔ اب دوسرا جو حرف تھا وہ یا ساکن تھا۔ دیکھیے، یا کے اوپر جزم ہے تو ہم نے اس کو کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ یا ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس یا کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، سا یا زبر سی، جیم یا زبر جئی۔ تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر قاعدہ تو یہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو ان کو جو ہے جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے اور نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اور مزید سمجھ لیتے ہیں مثالوں کے اندر۔ صاد یا زبر سوئی، فا پیش فو، سوئی فو، حمزہ زبر ا، با زبر ب، واو یا زبر وئی، اب وئی، حاضر ہی، اب وئی ہی، یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لئی، یا لئی، تا زبر ت،
یا لیت نون یا زیر نی یا لیتنی. دیکھیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا لیتنی یا لیتنی، بالکل غلط ہے. یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے اور معروف آواز میں پڑھیں گے یا لیتنی یا لیتنی. اور یہاں پر آخر میں جو حرف آپ کو دکھ رہا ہے نون یا زیر نی، میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ قاعدہ گزر چکا ہے. دیکھیے یہاں پر بھی یا ہے، یہاں پر بھی یا ہے، لیکن یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر یا ہے لیکن یا ساکن سے پہلے زبر نہیں بلکہ زیر ہے، تو یہ قاعدہ حروف مدہ میں سے یا کا قاعدہ ہے. دیکھیے جہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے وہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، وہاں پر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور جہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو ان کو جو ہے آپ جلدی پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، تو ان کو بھی جلدی پڑھیں گے. تو یہ سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. حروف لین کا قاعدہ بہت اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، چاہے وہ کسی بھی میدان میں اپنی خدمات انجام کیوں نہ دے رہے ہوں، چاہے دنیاوی خدمات انجام دے رہے ہوں، چاہے اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہوں، چاہے انسانی خدمات انجام دے رہے ہوں، چاہے جس طریقے کے مطابق وہ جو ہے چل رہے ہوں اور جس کام میں وہ بزی ہوں، جس کام میں وہ لگے ہوئے ہوں، لیکن اس قرآن مجید کو، جس قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس اہم کتاب کی طرف زیادہ توجہ دیں. ہم سب کچھ دنیا سے کر کے چلے گئے لیکن ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہمارا پڑھنے کا انداز صحیح نہیں ہے، تو سب بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا ہے اور سب سے بہتر ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو اہمیت دیں اور اس کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو اور پھر آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.